بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 305واں دن 5 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ عرفات مکہ معظمہ سے مشرق کی سمت سے طائف جانے والی سڑک پر تقریباً 16 کلومیٹر کی دوری پر میدان عرفات واقع ہے۔ جنت سے نکلنے کے بعد اسی جگہ پر آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام نے ملاقات کے بعد ایک دوسرے کو پہچانا، اسی لیے اس کو عرفات کہتے ہیں۔ میدان عرفات ہی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے ارکان سکھائے۔ اسی میدان میں صحابہ کرام کو دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری دی گئی، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حجۃ الوداع کا وہ تاریخی خطبہ دیا جس میں تمام جاہلانہ رسموں کا خاتمہ فرمایا اور دنیائے انسانیت کو ایک دوسرے کے حقوق و فرائض انجام دینے کی تعلیم دی، اور اپنی امت کو خدا کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کا طریقہ سکھایا۔ اور اسی جگہ پر قیامت کے دن میدان حشر قائم ہوگا اور بندوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ دنیا بھر سے حج کرنے والے 9 ذی الحجہ کو اسی میدان پر پہنچ کر فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ عرفات میں ٹھہرنے کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سمندری مخلوق کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑا رحیم و کریم ہے۔ وہ اپنی مخلوق کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ زمین کی مخلوق ہو یا سمندر کی۔ سمندر کے بارے میں یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جاڑے کے موسم میں جب سخت قسم کی سردی پڑتی ہے اور پانی بڑی تیزی سے جم کر برف بننے لگتا ہے تو یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پورا سمندر جم کر برف بن جائے گا، جس سے ساری سمندری مخلوق مر کر ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے اور سمندر کے اوپر برف کی ایک موٹی تہ جما دیتا ہے جو پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے، جس سے نیچے کا پانی جمنے سے بچ جاتا ہے اور پوری مخلوق وہاں سکون سے زندہ رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو ہر طرح سے اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ سعی کو طواف کے بعد کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لائے تو اس کا 7 چکر لگایا اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیا اور فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ فائدہ: صفا اور مروہ کی سعی کو طواف کے بعد کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سواری پر سوار ہونے کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے ارادے سے نکلتے اور سواری پر بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر فرماتے اور یہ دعا پڑھتے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اللہ کے راستے میں 1000 آیت کی تلاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کی 1000 آیت اللہ کے راستے میں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کا نام نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ شرک خفی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ضرور بتلائیں، وہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو پھر اپنی نماز اس لیے لمبی کرے کہ کوئی آدمی اس کو نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ 2 بری چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت میں اور دوسری لمبی لمبی امیدوں میں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنت کے پھل اور درختوں کا سایہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، عجوا کھجور سے زہر کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف، اچھا سلوک کرنے اور رشتہ داروں کی مالی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، ناپسند کاموں اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں ایسی باتوں کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم ان کو یاد رکھو۔